بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج ہم المرقات کا سبق نمبر 96 پڑھیں گے، اور ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے صنعت خمس کے 5 اقسام میں منحصر ہونے پر ایک اشکال اور اس کا جواب۔ آئیے پہلے ہم آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ سماعت کرتے ہیں۔ فصل: ولا بد ان يعلم انه اذا كان احدى مقدمتي القياس غیر برہانیۃ بل كانت جدلیۃ او خطابیۃ او شعریۃ او غیرها كان القياس ايضا غیر برہانی وكذا الكلام في القياس الجدلی ونظائره وبالجملة المؤلف من الراجح والمرجوح مرجوح، وها هنا تم بحث صناعة الخمس وبه تم مقاصد الفن بنوعيه عن الموصل الى التصور والموصل الى التصدیق۔ ترجمہ: فصل: اور ضروری ہے کہ جانا جائے کہ جب قیاس کے 2 مقدموں میں سے ایک مقدمہ غیر برہانی ہو بلکہ جدلی یا خطابی یا شعری یا ان کے علاوہ کوئی اور ہو تو قیاس بھی غیر برہانی ہوگا، اور اسی طرح قیاس خطابی اور اس کے نظائر کے اندر کلام ہے۔ اور خلاصہ یہ ہے کہ جو قیاس راجح اور مرجوح سے مرکب ہو تو وہ مرجوح ہوتا ہے۔ اور یہاں صنعت خمس کی بحث مکمل ہو گئی، اور اسی کے ساتھ فن کے دونوں مقام یعنی موصل الی التصور اور موصل الی التصدیق مکمل ہو گئے۔ عزیز طلبہ، یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ۔ آئیے سبق کی وضاحت سمجھتے ہیں۔ مصنف نے ولا بد ان يعلم انه اذا كان یہاں سے ایک سوال کا جواب دیا ہے۔ سوال اصل میں یہ صنعت خمس کی اقسام کا 5 قسموں کے اندر منحصر ہونے پر سوال ہے۔ سوال یہ ہے کہ آپ نے قیاس کی 5 قسمیں بنائی ہیں، حالانکہ قیاس کی 5 سے زائد اقسام بنتی ہیں۔ وہ اس طرح کہ جب کوئی قیاس مختلف مقدموں سے مرکب ہو، یعنی کہ ایک مقدمہ برہانی ہو دوسرا جدلی ہو، یا ایک برہانی اور دوسرا خطابی، یا ایک برہانی اور دوسرا شعری، یا اسی طرح ایک جدلی ہے دوسرا خطابی ہے، یا خطابی ہے دوسرا شعری، تو یہ بھی قیاس کے اقسام بنتے ہیں، لیکن یہ ان 5 کے اندر نہیں آتے، کیونکہ کیسے برہانی اس کے مقدمات وہ صرف مقدمات یقینیہ سے مرکب ہوتا ہے، اور اسی طرح باقی جو قیاس ہیں تو اگر مختلف مقدموں سے مرکب ہوں تو ایسا قیاس ہے وہ ان 5 اقسام کے اندر داخل نہیں ہوتا۔ اور آپ نے قیاس کے 5 اقسام بنائے ہیں، یہ سوال تھا۔ اس سوال کا مصنف یہاں سے جواب دیتے ہیں۔ جواب یہ ہے کہ جس طرح آپ نے نتیجہ کے بارے میں پیچھے پڑھا ہے کہ نتیجہ اخص اور ارذل کے تابع ہوتا ہے، یعنی صغرا اور کبرا میں سے جو اخص اور ارذل ہو یعنی کمتر ہو تو نتیجہ اس کے تابع ہوتا ہے، یعنی اس کے موافق نتیجہ نکلتا ہے۔ اسی طرح جب 2 مقدموں میں اختلاف ہو تو یہاں قیاس کا جو نام ہوگا تو وہ ہمیشہ اخص مقدمہ والا قیاس کو نام دیا جائے گا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر ایک قیاس ایک مقدمہ برہانی ہے اور دوسرا مقدمہ جدلی ہے تو چونکہ جدلی مقدمہ یہ برہانی مقدمہ کی بنسبت اخص ہے، اس لیے اس پورے قیاس کا نام ہم جدلی رکھ دیں گے۔ اور اسی طرح اگر ایک مقدمہ برہانی اور دوسرا خطابی ہو تو خطابی چونکہ ارذل ہوتا ہے اخص ہوتا ہے، اس لیے ہم اس پورے قیاس کا نام برہانی نہیں رکھیں گے بلکہ ہم اس کا نام خطابی رکھ دیں گے۔ اور اسی طرح آپ
اس کے علاوہ دیکھ لیں کہ مثلا ایک قیاس ہے جو ایک اس کا مقدمہ جدلی اور دوسرا خطابی ہے، تو خطابی مقدمہ جدلی مقدمے سے کمتر ہوتا ہے، اس لیے اس پورے قیاس کا نام خطابی رکھ دیا جائے گا۔ الغرض یہ ہے کہ ہم مقدمتین میں سے دیکھیں گے کہ اگر کوئی قیاس ایک راجح مقدمہ سے اور دوسرا مرجوح مقدمہ سے مرکب ہو تو ہم اس پورے قیاس کا نام مرجوح مقدمہ والا رکھ دیں گے۔ تو اب اس طرح جب مرجوح مقدمے والے نام آئے گا تو آپ کوئی بھی قیاس نکال لیں، کوئی بھی قیاس، تو وہ ان 5 سے خالی نہیں ہوگا بلکہ ان 5 کے اندر کسی نہ کسی قسم کے اندر داخل ہوگا۔ یہ اس اعتراض کا جواب آ گیا۔ وہاں ہونا تم بحث صنعت الخمس، یہاں سے مصنف بیان کرتے ہیں کہ جو ہم پیچھے سے صنعت خمس کی بحث کو ہم نے شروع کیا تھا وہ یہاں آ کر مکمل ہو گئی۔ یہ برہانی، خطابی، جدلی، سبسطی وغیرہ یہ یہاں آ کر بحث مکمل ہو جاتی ہے۔ اور وبتم مقاصد الفن، اور یہاں سے علم منطق کے جو 2 مقاصد ہیں یعنی معرف و قول شارع اور دلیل و حجت، یا موصل الی تصور اور موصل الی تصدیق، یہ منطق کے دونوں مقاصد بھی یہاں آ کر مکمل ہو جاتے ہیں۔ تو عزیز طلبہ، یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ آج کے سبق کے اندر ہم نے صنعت خمس کے انحصار کے اوپر وارد ہونے والے اعتراض اور اس اعتراض کے جواب کو سمجھا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ آج کا سبق سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع، عمل صالح اور اخلاص عطا فرمائے۔